اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ ظواہر حجت ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق مصنف قدس سرہ نے کافی اقوال ذکر کیے جو مختلف تفصیلات پہ مشتمل تھے، لیکن مصنف نے جو رائے اختیار کی وہ یہ ہے کہ ظواہر حجت ہیں مطلقاً اور اس کے اوپر دلیل سیرت ہے۔ بالنتیجہ باقی اقوال جو تفصیل دیتے ہیں کہ ظن فعلی ہونا چاہیے بالوفاق کا، یا عدم الظن بالخلاف ہونا چاہیے، یا مقصود بن افہام کے لیے حجت ہیں، یا کیا ہے جی ظواہر قرآن حجت ہیں، ظواہر قرآن حجت نہیں اور ظواہر روایت حجت ہیں، یہ ساری تفصیلات کیا ہیں؟ مردود ہیں ان کے نظر میں۔ آخر میں جو تفصیل ذکر کی وہ اخباری علماء حضرات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ظواہر روایات حجت ہیں لیکن ظواہر قرآن حجت نہیں ہے، اور پھر 5 دلیل انہوں نے ذکر کیے، جس کے نتیجے میں جن سے تمسک کرتے ہوئے وہ قائل ہوئے اس بات کے کہ ظواہر قرآن غیر از معصوم کے لیے حجت نہیں ہے۔ سابقہ مباحثے میں ان 5 ادلہ کو کیا ہے ہم نے ذکر کیا تھا، تتمہ تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا بحسب الوجوہ۔ یہ جو اخباری علماء نے مختلف 5 وجوہ ذکر کیے، ان میں نزاع صغروی اور کبروی لحاظ سے مختلف ہے۔ صغروی اور کبروی لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض وجوہ پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصلاً ظہور ثابت ہی نہیں ہے غیر از معصوم کے لیے، واضح ہے۔ جیسا کہ وجہ اول تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ فہم قرآن یہ مخصوص ہے من خوطب بہ، لہذا غیر من خوطب بہ کے لیے اصلاً ظہور ثابت ہی صغروی نزاع ہے۔ اسی طرح کیا ہے وجہ ثانی یہ تھی کہ مضامین عالیہ اور مطالب غامضہ پر آیات مشتمل ہیں، سوائے کیا ہے راسخون فی العلم کے ومن عنده علم الکتاب کے کوئی اس سے کیا ہے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ کے مطابق کیا ہے اصلاً ظہور ہی ثابت نہیں ہے غیر از معصوم کے لیے۔ ہاکذا کیا ہے جی جو وجہ کیا ہے رابع ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تشابہ ذاتاً نہیں لیکن کیا ہے بالعرض کیا ہے تشابہ لازم آ رہا ہے، اس کے مطابق اصلاً ظہور ثابت نہیں ہے۔ لیکن وجہ ثالث جس میں انہوں نے کہا کہ ظہور ثابت ہے لیکن ظاہر متشابہ میں سے اس وجہ سے تمسک درست نہیں ہے، یا انہوں نے کہا تھا کہ ظہور تو حجت ہے لیکن ظہور کی اتباع کرنا کیا ہے شامل ہے تفسیر بالرأی کے ضمن میں، بالنتیجہ ممنوع ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا صغروی اور کبری کا مطلب جہاں پر صغری اصلا مطلب یعنی قائل ہے کہ اصلاً ظہوری منعقد نہیں ہو رہا، جیسے کہ صورت اول، دعوی اول، یا دلیل سے جو تعبیر کیا تھا دلیل اول، دلیل ثانی، دلیل رابع، اور جہاں پر ظہور ثابت ہے لیکن وہ حجت نہیں ہے کبروی، یہ بات ہے، یہ دلیل ثالث اور کیا ہے دلیل اخیر جو خامسہ اس میں تھی۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ ولا یخفى ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا بحسب الوجوہ فبحسب غیر الوجہ الاخیر والثالث یکون صغرویا۔ نزاع جو ہوگا حجت ظہور کے متعلق کے وجہ اخیر یعنی 5ویں دلیل جو اخباری کی تھی، والثالث اور وجہ ثالث کے علاوہ یکون صغرویا، یعنی اول، ثانی اور رابع، ان میں نزاع صغروی ہے۔ وَأَمَّا بِحَسَبِهِمَا، یہ لیکن اخیر اور ثالث کے نسبت فالظاہر انہو یعنی ان النزاع کبرویون، لیکن ثالث اور خامس وجہ کے حساب سے نزاع کیا ہے کبروی ہے۔ کبروی کا مطلب کیا ہے یعنی ظہور ثابت ہے لیکن وہ حجت، کیونکہ وجہ ثالث میں ہم نے کیا کہا تھا ظاہر ظہور تو ثابت ہے لیکن ظاہر متشابہ کے افراد میں سے ہے، اور متشابہ سے کیا ہے جی کیونکہ اس پر عمل کرنے سے نہیں صادر ہوئی ہے، نہیں وارد ہوئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، لہٰذا ظاہر سے کیا ہے
عمل ممنوع ہے، ظہور ثابت ہے لیکن ممنوع ہے۔ یا آخری وجہ کیا تھی کہ شمول الاخبار ناہیہ ان تفسیر القرآن بالرأی، ظہور ہے لیکن اخبار ناہیہ جو نہیں کرتے ہیں کہ تفسیر بالرأی نہ کریں، وہ کیا ہے ظاہر کو بھی شامل ہیں، لہذا ظہور ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی وجہ سے وَأَمَّا بِحَسَبِهِمَا یعنی حسب الاخیر والثالث أَنَّهُ یعنی النزاع کبروین وَيَكُونُ الْمَنْعُ عَنِ الظَّاهِرِ، منع کیا ہے ظاہر سے، یعنی ظہور ثابت ہے لیکن اس کی حجت سے۔ کیوں؟ اما لأنه یعنی لأن ظاہر القرآن من المتشابہ قطعا و احتمالا، کہ ظاہر متشابہ میں سے ہے قطعا، یا اگر متشابہ میں سے قطعا نہیں تو احتمال ہے کہ متشابہ میں سے ہو، جیسا کہ ہم نے وجہ ثالث جو دلیل تھا اخبارین کا، ان کا جو دلیل ثالث تھا اس میں ذکر کیا۔ او لکون حمل الظاہر علی ظاہرہ من التفسیر بالرأی، یا یہ کہ کیا ہے جی ظاہر کو اس کے ظہور پہ حمل کرنا یہ تفسیر بالرأی کے مصادیق میں سے ہے، اور تفسیر بالرأی کیا ہے ممنوع ہے۔ من فسر برأیہ فقد وقع مقعدہ فی النار، ممنوع ہے، لہٰذا کیا ہے ظہور پہ عمل کرنا ممنوع ہے۔ بالنتیجہ وجہ اول، وجہ ثانی، وجہ ثالث و رابع، ان کے مطابق نزاع صغروی ہے، جبکہ وجہ ثالث اور وجہ کیا ہے خامس، ان میں نزاع کیا ہے کبروی ہے۔ نزاع کے صغروی سے مقصود یعنی اصلاً ظاہر، ان کے مطابق اخباری حضرات کے مطابق اصلاً ظہور ہی قرآن کا منعقد نہیں ہوتا غیر از معصوم کے لیے۔ نزاع کبروی کا مطلب ظہور تو منعقد ہوتا ہے لیکن حجت نہیں رہتا، کیونکہ متشابہ کے افراد میں سے ہے یا تفسیر بالرأی کے مصادیق میں سے ہوگا۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کل کا تتمہ تھا۔ وَكُلُّ هَذِهِ الدَّعَاوِي فَاسِدَةٌ، مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام دعویٰ کیا ہیں فاسد ہیں، جتنے بھی دعویٰ کی گئی ہیں۔ اما الاولیٰ، جہاں تک تعلق ہے دعوی اولیٰ کا، جس میں اخباری علماء نے کہا کہ فہم قرآن اور معرفت قرآن مخصوص ہے اہل قرآن کے ساتھ اور مخاطبین بالقرآن کے ساتھ، اس کیا ہے دعویٰ کے مصنف قدس سرہ نے 3 جواب دیے ہیں۔ جواب اول جو ذکر کیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ درست ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ فہم قرآن بالنحو موجب کلیہ، یعنی جمیع ما ورد فی القرآن من ناسخ و منسوخ ومن محکم و متشابہ ومن تعویل و تفسیر ومن مجاز و حق، جو رتب و یابس قرآن میں موجود ہے اس کے تمام کا علم سوائے معصوم کے کسی اور کو نہیں ہے، تو درست ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ واقعاً تمام کے تمام کیا ہے جمیع ما ورد فی القرآن، اس کا علم معصوم کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات کیا ہے ثابت نہیں ہوتی کہ بعض قرآن کا علم کیا ہے غیر معصومین کو حاصل ہو۔ واضح ہے، کیونکہ وجداناً یہ چیز ثابت ہے کہ بہت ساری کیا ہے جی آیات ہیں جن کی تفسیر کرنا کیا ہے غیر از معصوم کے لیے بھی ممکن ہے۔ بالنتیجہ یہ دعویٰ کہ قرآن کو کیا ہے سمجھنا اور حقائق تک پہنچنا یہ غیر از معصوم کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ دعویٰ بالنحو موجب کلیہ واضح ہے۔ اگر کہیں کہ تمام کے تمام قرآن کو سوائے معصوم کے نہیں سمجھ سکتا تو درست ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے کی دعویٰ نہیں کر رہے، واضح ہے، لیکن بعض آیات ایسی موجود ہیں قرآن کریم میں جن کا ظہور کیا ہے، جن کے ظہور کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں ولو وہ معصوم نہ بھی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو دعویٰ اول ہے وہ کیا ہے درست دعویٰ نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جو اسی دعوے اول میں انہوں نے تائید پیش کی تھی کہ ابی حنیفہ اور قتادہ سے کیا ہے جی امام نے معصوم نے منع کیا کہ آپ کیا ہے جی اپنی تفسیر برائے کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معصوم کے علاوہ کیا ہے ظواہر کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ صاحب کا مباحثے میں اس دلیل کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کہا، آپ نے یعنی اخباری حضرات نے کہا کہ رد بالعمل علی الظواہر
کس کے لیے ردا؟ ابی حنیفہ کے لیے جو ثابت ہے، یا قتادہ کے لیے جو ثابت ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیا ہے جی، ظواہر قرآن حجت نہیں ہے، وَإِلَّا یہ ردا کیا ہے، درست، کیونکہ روایت میں ذکر ہوا کہ معصوم کے علاوہ ذریت پیغمبر کے، وہ بھی مخصوص افراد کے علاوہ، قرآن کا علم کسی کے پاس حرف بھی نہیں ہے. اس کا جواب مصنف خود سرو کہتے ہیں کہ ٹھیک درست ہے، لیکن یہ قتادہ اور ابی حنیفہ و امثال ذالک، ان جیسے افراد کے لیے ہے یہ ردع اور منع، جن کی دعویٰ اور مبنی حسبنا کتاب اللہ ہے. واضح ہے، جو ظواہر قرآن پر عمل کرتے ہوئے کلام معصومین جو ان آیات کے تفسیر میں اور ان کے کیا ہے مخصص اور مقید واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے طرف دیکھنے کے بغیر ظواہر پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہے. وَأَمَّا نَحْنُ، واضح، جو ہم کیا ہے اہل بیت سے متصل ہیں اور جو حقیقت میں قرآن کے حقائق کو جانتے ہیں، ہم نہیں عمل کرتے ظواہر قرآن پہ، الا ان کہ ہم کیا ہے روایات کو دیکھتے ہیں کہ اس ظاہر کے خلاف کوئی روایت، کوئی کہ مخالف اس ظہور کے موجود تو نہیں ہے، فحص کرتے ہیں. فحص کے نتیجے میں جب یہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی مخصص اور مقید جو ظہور کے خلاف وہ نہیں ملتا، تب جا کر ہم کیا کرتے ہیں، ظواہر قرآن پہ عمل کرتے ہیں. لہٰذا ابی حنیفہ اور اس جیسے امثال سے رد کا صادر ہونا اور امام کا ان کو منع کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس مسلک اور مذہب اور نظریے کو جو حسبنا کتاب اللہ پہ کیا ہے جی قائم ہے، جن کی کیا ہے جی نبع حقیقی جو سرچشمہ علم ہیں، ان سے جن کا واسطہ نہیں ہے اور جو دور ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے. لیکن ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان کے کلام سے ہر صورت میں تمسک کرتے ہیں، ہمارے لیے ردا یہ ثابت نہیں ہے. یہ کیا ہے جی جواب ثانی ہے. تیسرا جواب جو کیا ہے جی مصنف قدس سے شروع کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جہاں پر حکم کیا گیا ہے کہ اگر دو روایت آ جائیں، ان دو روایات میں سے کیا ہے جی کون سی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ روایت متعارضین ہیں. تو روایت میں حکم آیا ہے کہ آپ قرآن کے اوپر مقایسہ اور اس کے ساتھ تطبیق کر کے دیکھیں. فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ فَخُذُوهُ، اگر موافق ہے حکم کتاب کے اور قرآن کے ساتھ مطابق ہے تو اس کو کیا ہے اخذ کرو، اس پر عمل کرو. وَإِنْ خَالَفَهُ فَطْرَحُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس طرح کی تعبیرات روایت میں آئی ہیں. لیکن مخالف حکم قرآن ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ پھینک دیں، اس کو ترک کر دیں، دیوار پہ مار دیں. واضح ہے. یہ جو روایت آئی ہے جو کہتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ کیا ہے جی مقایسہ کر کے دیکھو، اگر ظہور قرآن حجت نہ ہوتا تو اس صورت میں ان اخبار العرض علی القرآن ان کی لا معنی لہو ہوتی، جبکہ مسلم ہے کہ اس طرح کی روایات ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور قرآن غیر از معصوم کے لیے کیا ہے، حجت ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. یہ تین جواب مصنف نے ذکر کیے ہیں دعوی اولا سے. کتاب کی طرف دیکھیں آگے. وَأَمَّا الْأُولَى، کون سی اولا دعویٰ تھی کہ فہم قرآن اور معرفت قرآن بالحقیقہ وہ موقوف ہے اہل قرآن اور مخاطبین کے ساتھ. فَبِأَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا دَلَّ عَلَى اختصاص فہم القرآن وَمَعْرِفَتِهِ بِأَهْلِهِ. فَبِأَنَّ جواب اول مراد ہے کہ المراد یا یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی. اما الاولی فبأن المراد مما یعنی وہ روایات جو دال ہیں، دلالت کر رہی ہیں کس بات پہ، اللہ اختصاص فہم القرآن و معرفتہ، یعنی معرفت القرآن بأہلہ، اہل قرآن کے ساتھ، یعنی وہی معصوم حضرات. یہ ان کی مراد کیا ہے، اختصاص فہمہ بتمامہ. ان روایات سے مقصود یہ ہے کہ مخصوص فہم ہی یعنی فہم قرآن بتمام ہی یعنی تمام قرآن، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، کہاں پر حقیقتاً، کہاں پر معنی کیا ہے، معنی حقیقی استعمال ہوئی آیت سے، کہاں پر مجاز لیا گیا ہے، کہاں پر آیت کنایہ ہے. واضح ہے. یہ تمام کے تمام یعنی جمیع ما ورد کیا ہے جی فی القرآن وہ مخصوص معصومین کے ساتھ اس باب میں یہ روایت وارد ہوئی ہیں. واضح ہے. لہذا کہتے ہیں فَبِأَنَّ الْمُرَادَ مِمَّا دَلَّ عَلَى اختصاص فہم القرآن و معرفتہ، یہ مما سے مراد یعنی وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ اختصاص فہم قرآن و معرفت قرآن کیا ہے، مخصوص ہے اہل قرآن یعنی معصومین سے،
ان کا مراد کیا ہے؟ اختصاص فہمہ بتمامہ بمتشابہاتہ و محکماتہ، تمام قرآن یعنی جمیع ما ورد فی القرآن وہ مخصوص ہے معصوم کے ساتھ، تمام قرآن کے حقائق کو معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ بداہت کیوں جی؟ ان فیہ، ان فیہ یعنی فی القرآن ما لا یختص بہ، کیا ہے جی؟ ایسے چیزیں ہیں جو لا یختص بہ، جو کیا ہیں؟ مخصوص نہیں ہیں اہل قرآن کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی موجود ہیں جن کو غیر از معصوم بھی کیا ہے؟ سمجھ سکتا ہے۔ واضح ہے؟ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں کہ مخاطبین سے اور مخصوص بالافہام و اہل قرآن کے ساتھ مقصود ہے، وہ جمیع قرآن کی بات کر رہی ہیں۔ ہم جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بعض قرآن کے ساتھ غیر از معصوم کیا ہے؟ بعض ظواہر قرآن کے ساتھ تمسک کر سکتا ہے، نہ کہ جمیع کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے؟ یہ دعویٰ آپ کی درست نہیں ہے۔ جواب اول ورد اب حنیفہ، یہ جواب ثانی دے رہے ہیں اسی دعوی اولا سے۔ ورد اب حنیفہ و قتادہ عن الفتویٰ بہ یعنی بظاہر القرآن، باقی جو رد پیش کیا تھا کہ ابی حنیفہ اور قتادہ کو معصوم نے منع کیا ہے کہ وہ فتویٰ دیں، بھی یعنی ظاہر قرآن کو دیکھ کر فتویٰ دیں اور قیاس کے ساتھ کیا ہے فتویٰ دیں، انما ہوا، یہ رد کی خبر ہے، یعنی ورد ابی حنیفہ انما ہوا، یہ کیوں تھا رد؟ لأجل الاستقلال فی الفتویٰ بالرجوع الیہ من دون مراجعۃ اہلہ، کیونکہ وہ مستقل فتویٰ دیتے تھے۔ واضح ہے؟ مستقل فتویٰ دیتے کیا مطلب؟ یعنی معصومین جو اہل قرآن ہے اس کی طرف مراجعہ کرنے کے بغیر۔ واضح ہے؟ لأجل الاستقلال فی الفتویٰ بالرجوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے آگئے؟ فتویٰ کے ساتھ، یعنی وہ مستقل فتویٰ دیتے تھے بالرجوع، بلا رجوع کیا ہے؟ الیہ، عفواً بالرجوع الیہ یعنی ظاہر قرآن کی طرف رجوع کر کے، من دون مراجعۃ اہلہ یعنی اہل القرآن کی طرف مراجعہ کرنے سے کہ اس کلام سے کیا مقصود ہے، خود ظاہر قرآن کو دیکھ کر اسے فتویٰ دیتے تھے۔ لہٰذا امام نے ان کو منع کیا ہے، لا ان الاستدلال بظاہرہ مطلقاً، نہ کہ امام نے استدلال کرنا بظاہری یعنی ظاہر قرآن سے مطلقاً منع کیا ہے، ولو مع، یہ ولو مع مطلقاً کا قید ہے، ولو مع الرجوع الی روایاتہم والفحص اما ینافی، ولو کیا ہے جی؟ جو استدلال کرتا ہو ظاہر قرآن سے وہ روایات اہل بیت کی طرف رجوع کرے، والفحص اور فحص کرے، جستجو کرے، اما ینافی، ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ظاہر قرآن کی طرف، اور فحص کرے ایسی چیز کے بارے میں، ایسے مخصص و مقید کے بارے میں جو منافات رکھتا ہو ظاہر قرآن سے کے ساتھ، والفتویٰ بہ مع الیأس، اور وہ فتویٰ دیتے ہوں ظاہر قرآن کے ساتھ مع الیأس عن الظفر بہ، بہ کی ضمیر اما ینافی کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ فتویٰ دے رہے ہوں مخصص کے ڈھونڈنے اور مخصص کے نہ ملنے کے صورت میں ظاہر قرآن پر فتویٰ دیتے ہوں، یہ بخلاف ہے اس کے۔ امام نے جس ظاہر قرآن سے استدلال کرنے سے منع کیا ہے وہ ظاہر قرآن سے استدلال کرنا ہے بدون روایات ائمہ اور بدون اہل البیت کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایسے ہی ظاہر قرآن کے اوپر عمل کرنا، بغیر اس کے دیکھے ہوئے کہ اس ظاہر کے خلاف کوئی مخصص، کوئی مقید ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس منع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام استدلال کرنا ظاہر قرآن سے مطلقاً منع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ظاہر قرآن کے مطابق کیا ہے فحص جیاز کرے، مکلف دیکھے کہ اس کے خلاف کوئی کیا ہے معصومین کے کلام کی کوئی روایت، کوئی مقید ہے یا وارد ہوا ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود فحص کے نتیجے میں یہ حاصل ہوتا ہے کوئی مقید اور کوئی مخصص اس ظاہر قرآن پہ کیا ہے کہ خلاف حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی ظاہر قرآن سے استدلال نہ کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ واضح ہے؟ لہٰذا استدلال بظاہر قرآن سے کرنا مستقلاً یعنی روایات کو دیکھنے کے بغیر، مقیدات و مخصصات کو دیکھنے کے بغیر وہ ممنوع ہے، لیکن فحص کے بعد روایات کو دیکھنے کے بعد استدلال کرنا ظاہر قرآن سے ممنوع نہیں ہے۔ کیف یہاں سے تیسرا جواب شروع ہو رہا ہے اسی دلیل اول کا، کیف وقد وقع فی غیر واحد من الروایات، یہ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر قرآن سے امام منع کر رہا ہو جبکہ قد وقع فی غیر واحد من الروایات، بہت ساری روایات میں وارد ہوا ہے کیا؟ الارجاء الی الکتاب، کتاب کی طرف کیا ہے رجوع کرنا، والاستدلال، استدلال ارجاء پہ عطف ہے، والاستدلال بغیر واحد من الآیات، اور استدلال کیا ہے جی کرنا بغیر واحد من الآیات، بہت ساری کیا ہے آیات کے ذریعے۔ واضح ہے؟
یہ جو اخبار عرض ہیں کہ متعارض اگر روایت آ جائیں تو اس صورت میں کیا ہے، آپ کتاب کی طرف مراجعہ کریں، جو موافق کتاب ہو اس کو آپ اخذ کریں، اگر مخالف کتاب ہو تو اس کو آپ ترک کریں۔ یہ ظاہر قرآن اگر حجت نہ ہو تو کتاب کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ روایت کے مراجعہ اور کیا ہے جی مطابقت اور اس کو اس کے کتاب کے اوپر عرض کرنے کی کوئی معنی نہیں بنتی۔ بس کتاب کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ظاہر ہمارے لیے حجت ہو، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ روایت جو متعارضین روایت ہیں ان میں سے کون سی ظاہر کتاب کے موافق ہے اس کو اخذ کریں گے، کون سی ظاہر کتاب کے مخالف ہے اس کو اخذ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر ظاہر قرآن ہی ہمارے لیے حجت نہ ہو تو ان روایات کا جو کہتی ہیں کہ کتاب کے ساتھ کیا ہے مقایسہ کر کے دیکھیں گے، جو موافق ہے اس کو عمل کرو، ان کی کوئی معنی نہیں رہتی، جبکہ ان کو اخبار العرض کہا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل عنوان ہے، بہت ساری روایات ہیں۔ واضح انشاءاللہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظہور کیا ہے جی قرآن حجت ہے۔ بس دعوی اولا جو کیا ہے اخباری حضرات نے دی کی طرف سے پیش کی گئی تھی، اس کے 3 جواب کیا ہے مصنف نے دیے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، جہاں تک کیا ہے دعوی ثانی تھی اخباری حضرات کی، کیا تھی دعوی ثانی؟ کہ انہو لأجل احتوائہ علی مضامین شامخہ و مطالب غامضہ کیا ہے جی عالیہ، کہ قرآن کریم دقیق مطالب اور کیا ہے جی گہرے نقاط اور بطون کے اوپر مشتمل ہے، لہٰذا معصوم کے علاوہ کیسے ممکن ہے کہ ان دقیق مطالب کو کیا ہے جی کوئی سمجھ سکے؟ مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک سلمنا، دقیق مطالب کو معصوم کے علاوہ کیا ہے نہیں کیا ہے اخذ کرتے، لیکن جو مطالب دقیق نہیں ہیں جیسے کہ آیات احکام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں کون سا مطلب دقیق ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ، یہ آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مطالب دقیق کا اور کیا ہے جی گہرے مطالب پہ آیت مشتمل ہیں سلمنا، ان سے ہم تمسک نہیں کر سکتے، جیسے کہ مثلا انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، آیت الہی فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے امانت کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، ڈر گئے، واضح ہے انسان نے اس کو لے لیا، انه کان ظلوما جہولا۔ اب اس امانت سے کیا مراد ہے کہ اس امانت کے اٹھانے والا ظلمن جہولا ہے، امانت بھی اٹھاتا ہے اور ظلمن جہولا بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پر ہم تفسیر کی طرف، آیت کیا ہے جی غامض اور کیا ہے دقیق مطلب کے اوپر مشتمل ہے، معصوم کے علاوہ اس کی تفسیر نہیں کرتے، نہیں لیں گے ظاہر قرآن سے۔ لیکن جو آیات احکام ہیں جو سہل ہیں، جو کیا ہے جی ہماری بھی محل نظائیں، ہم کیونکہ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں نا، تو فقہ میں اس کو کیا ہے تطبیق کرنی ہے، تو ہمارا جو پلہ ہے جو واسطہ ہے وہ آیات احکام سے، اور آیات احکام اکثر کیا ہے وہ واضح ہیں، اتنی اس میں غموض یہ کیا ہے نہیں ہے۔ فَلِأَنَّ اما ثانیہ جو دعوی ثانی تھی آپ کی کہ قرآن کریم غامضہ مطالب مشتمل ہے، فَلِأَنَّ احتواءہ یعنی احتواء القرآن علی المضامین العالیہ الغامضہ، جو عالی اور غامض مطالب جو کیا ہے دقیق مطالب پر مشتمل ہے، لا یمنع عن فہم ظواہرہ المتضمنۃ للاحکام، یہ آپ کا استدلال کرنا کہ قرآن عالی مطالب پر اور غامض مطالب پر مشتمل ہے، یہ استدلال منع نہیں کرتا کہ ان فہم ظواہر ہی، ظواہر قرآن کو ہم سمجھیں، وہ ظواہر قرآن جو متضمن ہے احکام کو، وہ حجیتہا یعنی حجیت ظواہر، اور حجیت ظواہر سے یہ کیا ہے استدلال آپ کا منع نہیں کرتا، یعنی قرآن کا مشتمل ہونا مضامین عالیہ پر یہ کیا ہے منع نہیں کرتا بعض کیا ہے جی ظواہر کے سمجھنے سے اور ان ظواہر کی حجت سے، کما ہوا محل الکلام، جیسے کہ ہمارا محل کلام بھی ان ظواہر کے بارے میں ہے جو کیا ہے ہاں جی احکام پہ مشتمل ہے، یعنی آیات الاحکام بعبارۃ اخری، ان میں بہت ساری آیات جیسے کہ ہم نے مثال عرض کی للہ علی الناس حج البیت ہے، کتب علیکم الصیام ہے، آیات کیا ہے دقیق اور مطالب پہ مشتمل ہے، یہ آسان سے ہیں، لہٰذا دقیق مطالب پر آیات کا مشتمل ہونا یہ موجب نہیں بنتا کہ جن آیات میں خاص طور پر آیات احکام میں یہ مطالب غامضہ اور دقیق نہیں ہیں ان سے بھی تمسک جائز نہیں ہے۔ یہ جواب ہے اگر کس کا استدلال کیا جو اخباری حضرات کا ثانی تھا، واضح ہے۔ اما الثالث واما الثالث فللمنع عن کون ظاہر من المتشابہ
फ़इन्न ज़ाहिर अन्न अलमुतशाबिह हुवा खुसूसुल मुजमल। तीसरे जवाब में आगे कहते हैं कि देखें, कलमे मुतशाबिह में 4 एहतिमाल पाए जाते हैं। एहतिमाल अव्वल है कि आपका मकसूद कलमे मुतशाबिह से क्या है जी, मुजमल है। अल मुतशाबिह यानी मुजमल, मुतसाबिह तरफ़ैन, वाज़ेह है। एहतिमाल सानी ये कि कलमे मुतशाबिह से मुराद फ़कत क्या है, ज़ाहिर है, जिसके खिलाफ एहतिमाल हो, जो हमारा महल निज़ा है। एहतिमाल सालिस ये है कि कलमे मुतशाबिह से मुराद अअम्मु मिनल मुजमल व ज़ाहिर है, वाज़ेह है। एहतिमाल राबे ये है कि कलमे मुतशाबिह से क्या मुराद है, ये हमें खुद मुतशाबिह हमारे लिए, वाज़ेह है कि दोनों को शामिल है, किसी एक खास को है, ये खुद हमारे लिए मुतशाबिह है, वाज़ेह है। मुसन्निफ़ क़ुद्दस सिर्रुहु कहते हैं कि हकीकत में इन एहतिमालात में मुतशाबिह से फ़कत ज़ाहिर मुराद हो, ये क़तअन ममनू है, वाज़ेह है। क्योंकि ज़ुहूर क्या है, काफ़ी मवारद में आप देखते हैं कि उर्फ़ में, सीरत उक़ला में उसमें अमल करते हैं, इसका मतलब वो मुतशाबिह नहीं है। वल्ला अमल कैसे होता, अमल करना दलील होता है कि क्या है, उससे उर्फ़ में लोग कुछ मतलब समझ रहे हैं जिसके ऊपर वो आसार और अहकाम मुतरतिब कर रहे हैं। मुजमल और ज़ाहिर दोनों मुराद हों, मुश्तरक लफ्ज़ उनके दरमियान में, ऐसा भी नहीं है। मुतशाबिह खुद मुतशाबिह हो, पता न हो कि क्या मुराद है इससे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उर्फ़ में और क्या है जी, उलमा के दरमियान में कलमे मुतशाबिह मुजमल नहीं है बल्कि मुबय्यन है। क्या मुराद होती है फिर, कह रहे हैं कि मुतशाबिह से वही मुजमल मुराद होती है, वाज़ेह है। लिहाजा मुतशाबिह से जब मुजमल मुअय्यनन मुराद है तो इसका मतलब ज़ाहिर क्या है, मुजमल के अफराद में है नहीं। बिनतीजा आपका जो इस्तिदलाल था कि ज़ाहिर या तो क़तअन मुतशाबिह के अफराद में से है या एहतिमाल है कि मुतशाबिह के अफराद में से है, ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। हम क्या है, आप ही अपने विजदान से और उर्फ़ में मुराजा करें कि कलमे मुतशाबिह से कभी भी ज़ाहिर मुराद नहीं लिया जाता। बिन नतीजा मुतशाबिह से मकसूद वही मुजमल है। कलमा मुतशाबिह यानी मुजमल है, वाज़ेह, मफ़हूम वाज़ेह उसका नहीं है, ये मुराद लिया जाता है। जब कलमे मुतशाबिह से क्या है, मुजमल मुराद है, तो उस सूरत में ज़ाहिर को क्या है, मुतशाबिह शामिल नहीं है। बिन नतीजा आपका सारा क्या है, बातिल है। अब मसालिसतो फलिल मनअ अन कौन ज़ाहिर मिनल मुतशाबिह, यहाँ तक आपकी तीसरी दावा थी कि आपने कहा कि ज़ाहिर मुतशाबिह में से हम मना करते हैं। मना है कि अन कौन ज़ाहिर मिनल मुतशाबिह, कि ज़ाहिर मुतशाबिह के अफराद में से हो, और आप कहें क्योंकि मुतशाबिह पर अमल करने से नहीं हुई है लिहाजा ज़ाहिर पर अमल करने से भी नहीं है। ऐसा नहीं है, असल ज़ाहिर मुतशाबिह के अफराद में से नहीं है। फ़इन्न ज़ाहिर अन्नल मुतशाबिह हुवा खुसूसुल मुजमल, ज़ाहिर और क्या है जी, उर्फ़न जो बात समझी जाती है कि मुतशाबिह से मुराद व खुसूसुल मुजमल, मुजमल लिया जाता है, वाज़ेह है। व लैसा बिमुतशाबिहिन यानी लैसल मुतशाबिह बिमुतशाबिह, मुतशाबिह मुतशाबिह नहीं है कि उसका पता ही ना हो हमें, नहीं, मुतशाबिह से मुराद वो मुजमल जिसके माना वाज़ेह है उसको क्या है जी, मुतशाबिह कहते हैं। वह मुजमलन या अत्फ़ तफ़सीरी है मुतशाबिह यानी व लैसा बिमुतशाबिहिन व मुजमलन, मुतशाबिह से मुराद मुजमल है, ये बात साबित है, न कि मुतशाबिह क्या है जी का पता नहीं है कि मुतशाबिह से क्या है, मुजमल मुराद है या गैर मुजमल मुराद, ऐसा नहीं है। यानी मुतशाबिह खुद मुतशाबिह नहीं है हमारे लिए। इबारत वाज़ेह हुई या नहीं पता नहीं। फ़इन्न ज़ाहिर अन्नल मुतशाबिह हुवा खुसूसुल मुजमल, ज़ाहिर ये है कि ये जो कह रहे थे लिल मनअ अन कौन ज़ाहिर, इसकी तालील ये बयान कर रहे थे। फ़इन्न ज़ाहिर अन्नल मुतशाबिह हुवा खुसूसुल मुजमल व लैसा बिमुतशाबिह, मुतशाबिह से मुराद खुसूस मुजमल है, न कि क्या है मुतशाबिह से मुराद, हाँ जी, मुराद वाज़ेह न हो और वो मुतशाबिह हो, पता न हो कि क्या मुराद है, ऐसा नहीं है। ये वह मुजमल अत्फ़ इस पर, यानी वह लैसा बिमुजमल, मुतशाबिह से मुराद खुसूस मुजमल है, न कि मुतशाबिह से मुराद मुजमल हो, पता न हो कि क्या मुराद है, ऐसा नहीं है। खूब, यानी वह मुजमल अत्फ़ तफ़सीर है। वाज़ेह हुआ इंशाअल्लाह ताला मतलब। अब इबारत की उसकी वजह से जो है ना ज़्यादा ज़ोर देने वाला मतलब इंशाअल्लाह आप समझ चुके हैं कब के। अम्मा राबिअतु, चौथा दलील,
اخبار حضرات نے دیا تھا کہ دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ ظاہر کیا ہے جی ذاتاً متشابہ نہیں ہے، واضح، اور کیا ہے جی اس کا ظہور کسی معنی میں ہے، لیکن ہمیں علم اجمالی ہے کہ بہت ساری آیات میں مخصصات موجود ہیں، بہت ساری آیات کے لیے مقیدات موجود ہیں، اور یہ علم اجمالی ظاہر قرآن پر عمل کرنے سے منع کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے جس بھی آیت کے ظہور پر آپ عمل کر رہے ہیں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس ظہور کے خلاف کوئی مخصص موجود ہو یا نہیں پایا جاتا، احتمال پایا جاتا ہے۔ جو بھی آپ ذکر کریں گے آیت، جس ظہور کو لیں گے احتمال پایا جاتا ہے ممکن ہے اس ظہور کے خلاف کوئی مخصص ہو، کوئی کیا ہے مقید ہو۔ بالنتیجہ کیا ہے جی یہ علم اجمالی ہمیں منع کر رہا ہے کس سے؟ ظہور قرآن پر عمل کرنے سے۔ مانتے ہیں کہ کیا ہے جی ظاہر متشابہ نہیں ہے ذاتاً، لیکن اس علم اجمالی کی وجہ سے ظاہر متشابہ ہو جائے گا عرضاً۔ ایسا ہے ایسا نہیں ہے، یعنی اس علم اجمالی آنے کے بعد عرضاً بالآخر آپ کیا ہے جی بالطبع کیا ہے اس علم اجمالی کے طبع میں آپ ظہور پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ظہور پہ عمل کریں گے احتمال پایا جاتا ہے ممکن اس کے خلاف مقید ہو، ممکن اس کے خلاف کیا ہے مخصص ہو، لہٰذا ذاتاً نہیں ہے تو عرضاً کیا ہے یہ ان کی دعوت ہے۔ مصنف خود سر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں علم اجمالی جو منجز ہوتا ہے وہ علم اجمالی ہوتا ہے جو منحل نہ ہو، منحل نہ ہو کس کی طرف؟ علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف۔ مثال کے طور پر 100 آیات ہیں قرآن کی، مثال مناقشہ نہ کریں انشاءاللہ، 100 آیات ہیں جو موارد ہیں جہاں پر مخصصات کے بارے میں کیا ہے جی شک ہو رہا ہے۔ مکلف نے جستجو کی اور جستجو کے نتیجے میں 70% آیات کے لیے مخصصات اس نے مقیدات ڈھونڈ لیے، واضح۔ ان 70% آیات کے نسبت علم کیا ہو گیا؟ تفصیل ہو گیا نا، پتہ چل گیا کہ ان کے بارے میں مخصصات ہیں۔ جو باقی 30% آیات رہتی ہیں ان کے متعلق علم اجمالی ہے نہیں، شک بدوی ہے، یعنی شک ہے کہ کیا ہے جی ان کے لیے مخصص ہو سکتا ہے۔ کیوں یہ شک بدوی میں تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے تفحص کیا ہے، فحص کے نتیجے میں 70% آیات کے لیے 70 آیات کے لیے فیصد نہ کہیں 70 آیات کے لیے کیا ہے مخصص ہم نے ڈھونڈ لیے، اگر ان کے لیے بھی ہوتے تو مل جاتے، نہیں ملے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بارے میں شک ہے، مجرد شک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لہٰذا علم اجمالی منحل ہوتا ہے الی علم تفصیلی و الی شک بدوی، اور جس مورد میں علم اجمالی منحل ہو جائے وہاں پر علم اجمالی حجت نہیں رہتا۔ حجت نہیں رہتا کیا مطلب؟ یعنی ظاہر پر عمل کرنے سے معنی نہیں بن سکتا، بالنتیجہ ما نحن فی اسی مورد سے ہے، یہاں پر علم اجمالی کیا ہے منحل ہو جاتا ہے جب مخلف ڈھونڈتا ہے مخصصات و مقیدات کے بارے میں 70% چیزوں کے بارے میں مخصصات ملتے ہیں، باقی کے بارے میں شک بدوی ہے، علم اجمالی منحل ہوتا ہے علم تفصیلی و شک بدوی، بالنتیجہ جو باقی 30% آیات ہیں ان کا ظہور ہے، ان کے کیا ہے مخصص کے بارے میں شک حاصل کریں گے، اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے، ظاہر کے اوپر کیا ہے عمل کیا جا سکتا ہے، واضح انشاءاللہ تعالی۔ ایک جواب یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے جی یہ دیا ہے کہ علم اجمالی کے 2 قسم ہیں، علم اجمالی کبیر اور علم اجمالی صغیر، واضح ہے۔ علم اجمالی کبیر کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی کبیر سے مراد یعنی کل قرآن کے بارے میں مخصصات کے بارے میں، چاہے مبتلا بھی آیات ہوں مبتلا بھی آیات نہ ہوں، یعنی احکام سے ریلیٹڈ ہوں نہ ہوں، ان تمام کے بارے میں مخصص کا کیا ہے احتمال پایا جاتا ہے، واضح ہے۔ علم اجمالی صغیر سے مراد یہ ہے کہ نہیں، وہ موارد جہاں پر قرینے کے ہم تک پہنچنے کے، قرینہ وہ یعنی مخصص اور مقید کے پہنچنے کے احتمالات پائے جاتے ہیں، ان موارد میں علم اجمالی ہے کہ مخصص ہے یا نہیں ہے، نہ کہ کلی طور پر چاہے ہمارے لیے ان قرائن کا اور مخصصات کا پہنچنا ممکن ہو یا ممکن نہ ہو،
بعبارت اخرى میں ایک مثال دوں تاکہ یہ آپ کے لیے علم اجمالی کبیر. ایک مرتبہ یہ کہ اطراف علم اجمالی مبتلا بھی ہوتے ہیں. واضح؟ ایک مرتبہ اطراف علم اجمالی مبتلا بھی نہیں ہوتے. علم اجمالی حجت تب ہوتا ہے جب اس کے اطراف مبتلا بھی ہوں. واضح ہے؟ مثال کے طور پر شک ہے کہ 10 برتنوں میں سے کیا ہے جی 2 برتن نجس ہیں، لیکن وہ 2 برتن افریقہ میں جہاں پر ابھی کرونا آئی ہے. واضح ہے؟ یہ جو 2 برتن ادھر ہیں یہ علم اجمالی ہے. ہمیں جو ادھر ہیں کیا ہے 8 وہ پاک ہیں. یہ علم اجمالی منجز ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں. کیوں؟ اصل مبتلا بھی نہیں ہے. مثلا جب مولا کہتا ہے فرض کے علم اجمالی سے ہٹ کے آپ کے مولا کہتا ہے اکرم العلماء، اس علماء سے مراد کیا ہے؟ افریقہ کے علماء کا اکرام کرو؟ نہیں. جو آپ کے مثل جیران میں ہیں یا جو کیا ہے جی آپ کے کیا ہے مبتلا بھی ہی ہیں ملک کے ہیں یا جو جن سے آپ مل سکتے ہیں، لیکن جن سے پوری زندگی نہیں ملتے علماء سے وہ افراد مراد ہو، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مبتلا بھی ہی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. سیم معنی انفی میں کہہ رہے کہ علم اجمالی کبیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مخصص کا علم اجمالی ہو چاہے وہ مخصص ہم تک پہنچ سکتا ہو یا نہ پہنچ سکتا ہو، یہ علم اجمالی کبیر ہے. علم اجمالی صغیر کا مطلب ہاں مخصصات کے بارے میں وہاں پر علم اجمالی جہاں تک قرائن پہنچ سکتے ہیں ہم تک مخصص پہنچ سکتا ہے اور کیا ہے جی ہمیں علم اجمالی ہے. کہہ رہے کہ یہ دوسرا قسم کا علم اجمالی کیا ہے ہمارے لیے؟ منجز ہے. اور فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم مخصص کے بارے میں تفحص کرتے ہیں اور تفحص کے نتیجے میں مخصص نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مخصص واقع میں موجود نہیں ہے. وَإِلَّا اگر ہوتا تو کیا ہے جی پہنچ جاتا، ہمیں مل جاتا، کیونکہ وہ تمام موارد جہاں پر مخصص کے ملنے کا احتمال ہے اس کو ہم نے فاس کیا ہے. بے نتیجہ کیا ہے؟ نہیں ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ موجود نہیں ہے. اور ظواہر ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ حجت ہوں. بخلاف علم اجمالی کبیر کے وہ کہتے ہیں کہ مخصص ہو یا نہ ہو، آپ تک پہنچنے کے احتمال ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل منجز ہی نہیں ہے، علم مبتلا بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَلِأَنَّ الْعِلْمَ اِجْمَالًا بِطُرُوِ إِرَادَةِ خلاف ظاہر. یہ جو آپ کو علم اجمالی ہے کہ خلاف ظاہر کیا ہے جی علم ہے. انما یوجب الاجمال فیما اذا لم ينحل بالظفر في الروایات بموارد ارادت خلاف الظاہر. یہ انما یوجب خبر ہے ان کیا گیا فلأن العلم اجمالا انما یوجب الاجمال. یہ علم اجمالی طروع مخصص کا یہ اجمال کا موجب تم بنتا ہے فیما اذا لم ينحل جب وہ منحل نہ ہو بالظفر یعنی کامیابی حاصل ہونے سے، پھر روایات میں آپ ظفر کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں قرآن کو بموارد کے تعلق ظفر سے. ارادت خلاف الظاہر کچھ ایسے موارد ارادت میں آپ ڈھونڈ لیتے ہیں جو خلاف ظاہر ہیں. بمقدار المعلوم بالاجمال یہ بھی مقدار کا تعلق کیا ہے؟ موارد سے. یعنی ظفر ہوتا ہے موارد کا بمقدار المعلوم بالاجمال. یعنی فرض کریں 70% آیات کا آپ جیسے ہم نے مثال دی تھی 70% آیات کے بارے میں روایات میں آپ دیکھتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے جی کوئی قرینہ حاصل نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کے لیے علم اجمالی کیا ہے؟ منجز ہے اور ظاہر سے تمسک کرنے سے منع کرتا ہے. لیکن فرض یہ ہے کہ علم اجمالی منحل ہے. 70% آیات کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں مخصص مل گئے ہیں، باقی 30% ہیں تو ہم ان کے کیا ہے جی ظواہر سے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر علم اجمالی منحل ہو چکا ہے. جب منحل نہ ہو تو منجز ہوتا ہے اور ظاہر پر عمل کرنے سے مانع ہوتا ہے. لیکن جب منحل ہوتا ہے علم تفصیلین 70 آیت کی نسبت جو ہم نے مثال دی اور شک بدوی 30 آیت کی نسبت تو اس صورت میں یہ منجز نہیں رہتا. یہ جواب اول. جواب ثانی کیا ہے؟ ما ان دعوی اختصاص اطرافی یعنی اطراف علم اجمالی بما اذا تفحص اما یخالفہ لظفر به. ممکن ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ علم اجمالی کی تنجز والی جو صفت ہے منجز وہ مخصوص ہے اذا تفحص اما یخالفہ جب ہم تفحص کریں ان مقید اور مخصص کے بارے میں. اما یخالفہ ہو کی ضمیر ظاہر قرآن کی طرف جا رہی ہے اور فاعل کی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، اس سے مراد مخصص مقید ہے. لظفر به یہ به کی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، اس سے مراد مخصص اور مقید ہے. یعنی اما یخالفہ لظفر به
اطراف علم اجمالی سے مراد وہ اطراف ہیں جن میں علم اجمالی منجز ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں کیا ہے جی تفحص کریں، یعنی وہ مخصصات و مقید جن کے بارے میں ہم تفحص کریں تو لظفر بھی ہم ان تک پہنچ سکیں، اور تفحص نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا ہے علم اجمالی منجز ہے۔ لیکن کیا ہے ایسے اطراف جو ہمارے مبتلا بھی نہیں ہیں، جو تفحص کے نتیجے میں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، جو علم اجمالی کبیر ہے، وہ کیا ہے ہمارے لیے منجز نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ دعویٰ اختصاص اطرافی غیر بعیدتن، یہ غیر بعیدتن دعویٰ کی کیا ہے خبر ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے ان موارد میں جہاں پر مخصص ہمارے لیے کیا ہے جی پہنچنے کے امکانات ہیں، اور پھر مکلف فحص کرتا ہے اور نہیں حاصل کرتا، جیسا کہ ہم نے مثال ذکر کی 30 موارد میں، تو وہاں پر علم اجمالی صغیر ہے، اور علم اجمالی صغیر کیا ہے جی فحص کے بعد کیا ہے حجت نہیں رہتا، ظہور قرآن سے پھر تمسک کیا ہے درست ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین فتأمل جیداً۔